السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ ناظرین، کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کی بہتر معیشت پہ ہوتا ہے اور اس کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم بات کریں، اگر اس ملک کی ایکسپورٹ کافی بہتر ہوں تو اس کی معیشت کا کافی زیادہ جو حصہ ہے وہ کافی بہتر دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی آج کل جس طرح ڈیجیٹل کے حوالے سے کافی زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے، آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے اگر بہتری ہو تو وہ بھی کافی اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انرجی سیکٹر اور باقی جو معاملات ہیں ملک کے، وہ اگر بہتر چل رہے ہوں تو معیشت بہتر انداز میں گرو کرتی ہے اور حکومت بھی اس حوالے سے ایک مستحکم حکومت رہتی ہے اور پبلک جو ملک کی رہنے والی ہوتی ہے وہ بھی کافی خوشحال رہتی ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر وفاقی حکومت نے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے جس کو نام دیا ہے اڑان پاکستان۔ ہم نے کافی عرصے کے بعد دیکھا کہ ہماری جو وفاقی حکومتیں ماضی میں رہی انہوں نے شارٹ ٹرم پالیسی اپنائی، لیکن اب ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے۔ 10 سالہ یہ معاشی پلان ہے جس میں مختلف فیکٹرز پہ ورک کیا جائے گا، کام کیا جائے گا، اور جو ٹارگٹ مقرر کیے گئے ہیں وہ ٹارگٹ تو کافی اچھے خاصے ہیں، لیکن حکومت کا یہ اس حوالے سے پلان ہے کہ وہ ان ٹارگٹ کو اچیو کریں گے اور جو اس ملک کی معیشت ہے اس کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اپنا رول ادا کریں گے اور آئی ایم ایف سے بھی چھٹکارا دلوائیں گے پاکستان کو۔ آج اس ساری صورتحال بھی ہم بات کریں گے۔ اڑان پاکستان پروجیکٹ کس حد تک امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، جو اس میں معاشی اہداف مقرر کیے گئے ہیں وہ کس حد تک سوٹیبل ہیں، کس حد تک ان پر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ہماری سوسائٹی میں کس حد تک چینج لانا ہوگا، ہماری پالیسیز میں کس حد تک تبدیلی لانا ہوگی، اور اب جو بیرونی انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایکسپورٹ ہیں ان کو کس طریقے سے بہتر بنانا ہوگا۔ اس ساری صورتحال پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو پینل موجود ہے، ہم نے مختلف ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں، ان سے ذرا رائے لیں گے کہ وہ اس ساری جو سچویشن بنی ہے اس کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر مالیاتی امور ہیں ڈاکٹر رو اکمل علی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم اس ساری صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ آئی ٹی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدید دنیا میں آئی ٹی کا کافی اہم رول ہے اور دنیا بھر میں آئی ٹی پہ کافی فوکس کیا جا رہا ہے۔ اڑان پاکستان میں بھی جو اس حوالے سے فیکٹرز رکھے گئے ہیں ان میں آئی ٹی کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مستجیب الرحمان۔ مستجیب الرحمان، آپ کا شکریہ، آپ یہاں پہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی سرمایہ کاری کو یہاں پہ لانے کے لیے ورکنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو رول ہے، پاکستان کی جو اکنامک صورتحال ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی انویسٹمنٹ ہے اس کو لانے کے لیے کس حد تک ورکنگ ہو سکتی ہے، وہ کس حد تک حکومتوں کو رول ادا کرنا چاہیے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثانیہ خان۔ ثانیہ خان، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر رو اکمل علی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اڑان پاکستان ایک ہم نے دیکھا کہ 60s میں پاکستان نے 5 سالہ اپنے پلان کا آغاز کیا تھا اور ہم کہتے ہیں کہ ملیشیا اور باقی کنٹریز نے بھی ہم کو فالو کیا تھا۔ اب 60s کے بعد تقریباً 60-65 سال بعد اب ہماری سرکار نے اڑان پاکستان کے نام سے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا اور 10 سالہ معاشی پلان بنانے کا آغاز کیا ہے۔ کس حد تک یہ، پہلے تو اگر ہم بات، کس حد تک یہ پازیٹیو سائن ہے ہمارے ملک میں ہماری پالیسی کے حوالے سے اور ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے؟ سر السلام علیکم۔ پہلے تو میں سر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا۔ دوسرا یہ کہ سر اڑان پاکستان جو ہے بالکل پاسبل ہے، ہمارا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، گورنمنٹ نے جو فیڈرل گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا، دیٹ از ویری ونڈرفل۔ کہ ایک تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ اڑان پاکستان بیسیکلی ہے کیا۔ یہ ایک بیسیکلی روڈ میپ ہے جس کے اوپر ہمیں چلتے ہوئے جو ہماری اکانومی ہے اس کو بہتر بنانا ہے، اور بالکل ایسا پاسبل ہے۔ اگر ہم اپنے پچھلے 1 سال سے دیکھیں، جب سے ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی ہے، استحکام آیا ہے ہمارے سیاسی امور میں، اس سے کیا ہوا کہ ہماری اکانومی بہتری کی طرف موو کرنے لگی ہے، جس کے اگر ہم اعداد و شمار بھی دیکھیں تو اس ٹائم جو ہمارا انفلیشن ہے وہ 4% جو ہے وہ ڈکلائن کیا ہے، ٹھیک ہے، جو اگر ہم 1 سال کے اندر دیکھیں۔ اور اسی کی وجہ سے کیا ہوا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ فارن انویسٹر آئے، ایف ڈی آئیز آئیں، ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی ہوتی ہے کہ ٹرسٹ، سب سے پہلے ٹرسٹ۔ لوگ پروفٹیبلٹی نہیں دیکھتے، اگر کوئی ایک انڈیویجول بھی کہیں انویسٹمنٹ کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے ٹرسٹ لیول دیکھتا ہے کہ کیا میں جس ملک میں جا رہا ہوں انویسٹمنٹ کرنے تو کیا وہ ٹرسٹ وردی ہے، میری اماؤنٹ سیکیور ہوگی، اور وہ اماؤنٹ سیکیور کس طریقے سے ہوتی ہے جب آپ کی گورنمنٹ میں اسٹیبلٹی ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو وہاں پر۔ تو سب سے پہلے معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے، بالکل ایسے ہی۔ سب سے پہلے تو ہمارے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ ہماری جو ہے وفاقی حکومت نے جو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائی ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ یہ ہمارے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ
ریٹ ہے. ڈسکاؤنٹ ریٹ ہمارا 18% سے اب اس ٹائم 13% پہ آ چکا ہے, اور جو کہ جس کو فورکاسٹ کیا جا رہا ہے کہ 1 ڈیجٹ پر آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا, دیکھیں جو بھی انویسٹمنٹ لائے گا اس کو پتہ ہوگا کہ میری انویسٹمنٹ سیکیور ہے, اور یہاں پر جو ہے میرے پاس کمانے کے مواقع ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پر لوگ جو ہے دے آر ریڈی ٹو ڈیولپ. اس میں ہمارا ایک دوسرا پروگرام بھی چل رہا ہے, وہ IMF کا پروگرام ہے. وہ 25 بار ہم دنیا میں سب سے زیادہ IMF کا پروگرام لینے والے ملکوں میں شمار ہوتے ہیں. IMF کی جو پالیسیز ہیں وہ شارٹ ٹائم پالیسیز ہیں, وہ 1 سال میں اہداف مقرر کرنے ہیں, واپس کرنے ہیں. ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ایک جانب اڑان پاکستان جس میں ہم انویسٹر کو بلا رہے ہیں, جس میں ہم بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پہ انویسٹ کریں, آپ کو موقع ملے گا, اور دوسری جانب IMF کی شرائط بھی موجود ہیں اور وہ سخت شرائط ہوتی ہیں. تو کیا اس میں پاسبل ہوگا کہ IMF اور اڑان پاکستان دونوں کو ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے سر, بالکل بالکل. آپ دیکھیں کہ ہے نا IMF سے قرضہ لینا برا نہیں ہے, لیکن اس قرضے کو یوٹیلائز کرنا از ویری امپورٹنٹ, کہ اس کو ڈیولپمنٹ پرپزز کے لیے جو ہے یوٹیلائز کیا جائے. قرض لینا برا نہیں ہے, لیکن اس کو نان پروڈکٹیو کاموں میں یوز کرنا, پروجیکٹس میں یوز کرنا, انکمپلیٹ پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا, یہ جو ہے یہ نقصان دہ ہے. تو ایٹ اے سیم ٹائم اگر ہم اڑان پاکستان کو دیکھیں تو ہم نے لانگ ٹرم پلان کیا ہے. یہ 10 ایئر پروگرام ہے. پہلے 5 سال میں ہم نے یہ پلان کیا کہ اب اکانومی کو جو گرو ہے دیٹ ول بی 5 to 6%, پھر وی آر پلاننگ فار 8 to 9%, جو کہ آج تک نہیں ہوئی, لیکن انشاءاللہ ہماری جو ہے 6% تک ہم لے جائیں گے. ہاں انشاءاللہ. ہمارا جو معاشی شرح نمو اس سال سرمائی میں رہا ہے وہ 1% سے بھی کم رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اس ٹائم جو میں نے بتایا آپ کو کہ ہم نے 7% ایکسپورٹس بڑھائی ہیں. ٹھیک ہے, اور 7% ایکسپورٹس بڑھی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مزید جو ہے رسائی ہو رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اور وداؤٹ بگ مارکیٹس کے ساتھ کنیکشن کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کوئی بھی ملک ترقی کر سکے. تو ابھی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے کیونکہ چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نا انڈسٹریلائزیشن کے اوپر ورک کر رہے تھے, لیکن دنیا جو ہے AI کی طرف پہنچ چکی ہے. ابھی ہم ٹیکنالوجی کی طرف سوچ رہے ہیں, ورلڈ از گوئنگ ٹوورڈ AI کی بات آئے گی تو ہم ذرا مستجیب کے پاس جائیں گے, ان سے ذرا جانیں گے کہ IT کے حوالے سے جو حکومت نے اہداف مقرر کیے ہیں, 2 لاکھ سالانہ IT ایکسپرٹ بنانے ہیں ان کو, اس حوالے سے جو ہمارے ہاں ورکنگ ہے اس پہ کام کیجیے گا. مستجیب, جس طریقے سے اڑان پاکستان میں ایک سب سے جو خوش آئند بات ہم کہہ سکتے ہیں نوجوانوں کے لیے, جو ہمارا 60% پاپولیشن کا حصہ ہے, جو دنیا کو کمپیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, اپنے ہمسایوں کو دیکھتے ہیں, انڈیا کو اسپیشلی دیکھتے ہیں, وہ IT میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو پہلے بتائیے کتنا خوش آئند ہے کہ حکومت نے اڑان پاکستان میں دوسرا جو شامل کیا وہ ڈیجیٹل کے حوالے سے شامل کیا, تو یہ کس حد تک خوش آئند ہے؟ گورنمنٹ کا جو انیشیٹو ہے خاص کر فری لانسنگ والی سائٹ کو لے کر, وہ کافی خوش آئین ہے, جس کے اندر ہمارے پاس گلوبل انوویشن انڈیکس کے مطابق پاکستان پہلے 104 پوائنٹ کے اوپر ایگزسٹ کر رہا تھا 2020 کے اندر, جو کہ اب اراؤنڈ اباؤٹ 80s کے قریب آ گیا ہے, جس میں ہمارے پاس 133 اکانومیز تھی. اور گلوبل انوویشن انڈیکس کا جو میجرنگ کا کرائٹیریا ہے اس کے اندر یہی چیزیں آتی ہیں. ہماری ایجوکیشن ہو گئی, انفراسٹرکچر ہو گیا, اور ٹیکنالوجی کی بیس کے اوپر یہ جو ہے رینکنگ ایشو کرتا ہوتا ہے. تو ہمارے جو نو ڈاؤٹ ہمارے جو فری لانسرز ہیں, ہمارے جو ملک کے اندر ٹیلنٹ ہے IT کو لے کر, وہ کافی زیادہ بوسٹ اپ ہو رہا ہے. لیکن جب وہ انٹرنیٹ سلو ہونا شروع ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں شارک مچھلی آ گئی, تو یہ کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے اڑان پاکستان کی پالیسی میں؟ اگر ہم دیکھیں یہ حکومت جو ہے اس کے اوپر بڑا جو ہے اسٹرکٹ ایکشن بھی لے رہی ہے ایک طرح کا. آپ نے آج ہمارے پاس جو ہے اسٹار لنک کے ساتھ بھی ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں. اسی طرح لیٹسٹ جو ہے ہمارا چائنا کے ساتھ بھی ایک کمپنی رجسٹر ہوئی ہے. ہم سیٹلائٹ کی طرف موو کر رہے ہیں. آلدو وہ سیٹلائٹ کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور جو اس کی ٹربل شوٹنگ ہے وہ زیادہ حکومت کی سنجیدگی اس میں نظر آ گئی کہ اڑان پاکستان میں انہوں نے ڈیجیٹل کو شامل کیا اور اس کو فوکس رکھا کہ ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسی سنجیدگی کی باعث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارا ٹیکنالوجی کے اندر سب سے زیادہ جو کنسرن ہوتا ہے IT کے اندر, وہ انٹرنیٹ کا, جس طرح آپ نے ابھی اس کا ذکر بھی کیا تھا, میں اسی کو ہی بات کر رہا تھا کہ حکومت جو ہے اب معاہدے جو ہے وہ کر رہی ہے ڈیفرنٹ ممالک کے ساتھ, دیر آیا درست آئے, اور انشاءاللہ جو ہے فیوچر کے اندر ہم کافی آگے اپنے آپ کو فیوچر ہمیں لے کے جانا ہی ہوگا, کیونکہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک بھارت کے IT سیکٹر کی بات کریں تو جتنے وہ $1 بلین کے ایکسپورٹ کریں تو ہمارا ٹوٹل بجٹ نہیں ہوتا. ہم ذرا آئیں گے, ثانیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم, جس طریقے سے مستجیب نے بات کی IT کے حوالے سے, اکمل صاحب نے بات کی
ایکسپورٹ کے حوالے سے ہو, ہماری اکانومی کے حوالے سے سب سے مین رول جو ہمارے ہاں ایک بیرونی انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ دنیا کی جو سرمایہ کاری ہے اس کو یہاں پہ لے کے آنا. 1500 کمپنیز دنیا میں جو موجود ہیں ان میں ان کی $1 بلین سے زیادہ ان کے شیئرز ہیں. اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں شامل نہیں ہے, ہمارے ہمسایہ ملک کی 111 کمپنیز شامل ہیں, امریکہ کی 700 پلس کمپنیز شامل ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں جو بیرونی ملک پاکستانی بیٹھے ہیں یا بیرون ملک جو سرمایہ کاری ہے اس کو ہم کس طریقے سے اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے انویسٹ کرے اور یہاں پہ جو مواقع بھی ملے ہوں, ہمارا جو اکانومی ہے وہ بہتر بھی ہو سکے؟ Okay, sir. Thank you so much for giving me an opportunity to talk about this topic. اینڈ سب سے پہلے تو میں اس کے اڑان پاکستان کے ایک بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل ٹگ آف وار کی وجہ سے ہم اکنامیکل انسٹیبلٹی کو دیکھ رہے تھے, اس کو ایکسپیرینس کر رہے تھے پاکستان میں. تو اب ان سب معاملات کو اوور کم کرتے ہوئے ہم سارے اسٹیک ہولڈرز پورے ہمارے پاکستان کے, ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بھی اوور کم کر سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اکنامیکل انسٹیبلٹی کو اوور کم کریں اور ٹرسٹ بلڈ کر سکیں. تو جب ٹرسٹ بلڈ کرنے کی بات آتی ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک ادارہ اس وقت ہم نے فارمولیٹ کیا ہے, دیٹ از دا SIFC, کہ جس میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم بیوروکریٹک ہرڈلس کو اوور کم کریں, ٹرسٹ کو بلڈ کریں اور نیو ایونیوز جتنے بھی ہیں ان کو جنریٹ کریں اور اپنے جو ہمارے ڈفرینٹ لوگ ہیں جو FTIs میں اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اس میں جو ہے نئے ایونیوز کے بارے میں بتا سکیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں اس میں ایک اور سب سے مین جو پرابلم ماضی میں رہا ہے, ہمارے ہاں جو حکومتی سطح پر اعلانات ہو جاتے ہیں, ہمارے ہاں یہ فیسیلیٹیشن سینٹرز بھی بن جاتے ہیں اور کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں ان کے لیے یہاں کہا گیا کہ ان کو جو یہاں پہ ہرڈلز ہوتی ہیں سرکار کے اداروں میں, ان کو NOCs کے حوالے سے پرابلم, تو یہ باتوں میں تو کافی آسان اور اچھا لگتا ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بالکل ہی مختلف نظر آتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک سرکار کو ورک کرنا ہوگا جو ہمارے یہاں, اگر فرض کے ساؤتھ میں کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, اگر پنجاب میں کرنی ہے, بلوچستان ہے, KPK ہے, ان علاقوں میں, تو کس طریقے سے حکومت کو مزید ورک کرنا ہوگا اور گراؤنڈ پہ چیزیں بہتر کرنی ہوگی؟ اس کے لیے ان کو ایک ریسرچ ورک پہ کام کرنا ہوگا, ایکیڈیمیا کے ساتھ, ڈفرینٹ پالیسی میکرز کے ساتھ. اس میں ہم لوگوں کا پاس ایک فریم ورک موجود ہے جس میں ہم ریسرچ پہ کام کریں, ہم ڈفرینٹ ایونیوز کو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ اس پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ اس میں آپ کو ایک پروپوزل بھی دے سکتی ہوں کہ جیسے ہمارے پاس تھر کا یہ جو چولستان کا پورشن ہے اس کو ہم ڈیزرٹ مینجمنٹ پہ اس پہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیزرٹ مینجمنٹ پہ آ کے کام کریں, لائک دبئی, وہ عمان کی اسٹریٹجی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اور باقی ڈفرینٹ ٹورزم ڈیولپمنٹ سے جتنے بھی اتھارٹی ہماری پاکستان میں موجود ہے وہ اس کے ساتھ کام کر سکتی ہے جو ڈیزرٹ مینجمنٹ پہ کام کرے. پاکستان میں ساری چیزوں کو شامل کیا جائے تبھی جا کے سارے معاملات بہتر ہو سکیں گے, تبھی جا کر جو ہمارا ٹارگیٹ ہے, جو معاشی اہداف ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. سب چیزیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. اس گلوبلائز ٹائم پیریڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں, تو وہ انٹر ڈیپینڈنسی کی وجہ سے ہمیں سب معاملات پہ کام کرنا ہوگا. سب معاملات پہ کام کرنا ہوگا, لیکن ماضی میں ہماری حکومتوں کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ ایک سیکٹر پہ کام کیا جاتا ہے اور باقیوں پہ بالکل ہی خاموشی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ سیکٹر کچھ حد تک ترقی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو باقی سیکٹر ہوتے ہیں وہ ان میں اس طریقے سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. جس طرح آج ہم بات کریں اڑان پاکستان کے حوالے سے, ہم مزید بات کریں گے. ڈاکٹر رو اکمل علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو حکومت نے ایکسپورٹ بنانے کے حوالے سے اپنے ٹارگٹ مقرر کی ہیں, وہ دیکھ کے خوشی تو ہوئی کہ $60 بلین ہم نے 5 اگلے سال میں اس کو لے کے جانا ہے اور نیکسٹ ہم نے $100 بلین تک لے کے جانا ہے. اگر ہم پریکٹیکلی اگر گراؤنڈ پہ دیکھیں تو معذرت کے ساتھ یہاں پر جو انویسٹمنٹ موجود تھی اور یہاں پہ جو کمپنیز کام کر رہی تھی ان کو کافی ہرڈل کا سامنا ہے, اسپیشلی بجلی کے ریٹس کے حوالے سے, اسپیشلی کاسٹ آف پروڈکشن کے حوالے سے. کیا سمجھتے ہیں $60 بلین کا ٹارگٹ اگر ہم ایکسپورٹ کے لیے رکھنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ورک کیا کرنا ہوگا, اس کے لیے گراؤنڈ پہ کیا کام کرنا ہوگا, اس کے لیے جو اسمال انڈسٹری ہے اس کو کس حد تک پروموٹ کرنا ہوگا؟ سر بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں تو سب سے پہلی چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے ٹارگٹ تو سیٹ کر دیا, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب سولوشن کیا ہوگا, اس کو کس طریقے سے ہم امپلیمنٹ کریں گے کہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کریں.
آپ نے انرجی کی بات کی. انرجی پہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا ہماری ٹوٹل ڈپینڈنس جو ہے نا وہ تیل کے اوپر ہے, ہماری ٹوٹل اکانومی, اور جبکہ تیل ہمارا اپنا ہے ہی نہیں, تیل کو ہم جو ہے ٹھیک ہے اب امپورٹ کرتے ہیں. اب ہم نے اس کے سولوشن کی طرف آنا ہوگا. سب سے پہلے انرجی کرائسس کو ایڈریس کرنا ہوگا, جس کے اندر ہمارے پاس کیا اپرچونٹیز, ہم ہائیڈرو سے, ہم کول سے, ہم ونڈ سے, ہم جو سے ہے سولر سے ٹھیک ہے انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو وی شوڈ گو فار دیز الٹرنیٹیوز. ٹھیک ہے, ہمیں اس کی طرف گرو کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی اکانومی کو اپنے بیسس کے اوپر, تاکہ کاسٹ آف جو کیپٹل ہے ٹھیک ہے, جو گلوبل کیپٹل ہے, اس کی کاسٹ کم ہو سکے. لیکن اس میں ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں حکومت نے جب بھی اپنی ایکسپورٹ کے لیے یا اپنا امپورٹ بل کم کرنا ہوتا ہے, وہ رحمان ملک صاحب تھے وزیر داخلہ, جب وہ دہشت گردی کی لہر آتی تھی وہ کہتے تھے کہ ڈبل سواری پر پابندی لگا دی, کراچی میں ڈبل سواری بین ہو گئی. اب ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب ہوتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے امپورٹ پہ بین لگا دیا, ہم نے 6 مہینے کے لیے امپورٹ بین کر دی. تو یہ پالیسی کس حد تک کارآمد ہے, کیونکہ ہمارا ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, ہم نے تو ہر چیز منگوانی ہے, ہمارے لوکل انڈسٹری اس حد تک نہیں ہے. تو امپورٹ پہ بین لگا کے ہم کس طریقے سے ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں؟ سر دیکھیں اس ٹائم جو ہماری حکومت ہے وہ بالکل پازیٹیو وے میں موو کر رہی ہے, اور جو اگر جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ ہم امپورٹ پہ کیوں بین کرتے ہیں, دیکھیں امپورٹ پہ بین ہم لگژریس آئٹم پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے, ہائی کسٹم ڈیوٹی ان کے اوپر کرتے ہیں ٹھیک ہے, جبکہ کیونکہ جنرل پبلک کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان فیوچر بھی یہ پالیسی کارآمد رہے گی یا پھر اس پالیسی سے ہمیں چھٹکارا دلوانا؟ دیکھیں اس پالیسی کے اپنے بینیفٹس ہیں, اگر ہم اس کو ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے, اس کو نہیں چھپا سکتے. دیکھیں عام عوام کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم یہ جو امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی لگاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم امریکہ کی امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم ہے ٹھیک ہے, وہ ڈیولپڈ نیشنز جتنی بھی ہیں ٹھیک ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم لگژریس آئٹمس کو, فار ایگزامپل لگژریس کارز کو اگر امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ڈیوٹی اگر بڑھا دیے تو دس از گڈ ٹھیک ہے, لیکن اگر پروڈکٹیو را مٹیریل کے لیے جو ہے اگر ریلیکسیشن کر دیتے تو وہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے. اب دوسری سائڈ کے اوپر یہ کہ ہماری جو اکانومی ہے دیکھیں ایک بڑا پارٹ ایگریکلچر سے ریلیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے, ہم اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. جس ملک کے پاس 4 موسم ہو ٹھیک ہے, اور اگر ہم ڈفرینٹ اسپین میں دیکھیں تو یہ 8 موسم بنتے ہیں ٹھیک ہے, اور جس کے پاس اپنا اناج ہو ٹھیک ہے, جس کے پاس اپنا سمندر ہو ٹھیک ہے, جس کے پاس اپنے صحرا ہو ٹھیک ہے, وہ یہ پاسبل ہی نہیں کہ اس کی اکانومی میں بہتری نہیں آ سکتی. تو الحمدللہ ہمارے ملک کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے. ہم اپنی پروڈکشن کرتے ہیں, دیکھ لیں کووڈ کے اندر پوری دنیا ڈسٹرب ہوئی, لیکن کیونکہ ہمارا اپنا پروڈکشن سیٹ اپ تھا, ہمارا اپنا اناج تھا, ہمارا اپنا بندرگاہ تھی, ہمارے اپنا ڈیزرٹس تھے ٹھیک ہے, تو ہم نے سسٹین بھی کیا, لوگوں سے اچھا فائٹ کیا ود دا کووڈ. تو انشاءاللہ اکانومی بھی یہ ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن بڑھائیں گے, ایگریکلچر کو اگر سپورٹیو کرتے ہیں ٹھیک ہے, ہمارے پاس فارماسیوٹیکل کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ دیر آر 700 فرمز ٹھیک ہے, ان امپلائمنٹ کو جو ختم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میں یہاں پر اگر سولوشن دیا جائے تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپس ہے, اس سے جو ان سے ہے انسیکیورٹی ہوتی ہے لوگوں میں کہ جابس چلی جائیں گی ٹھیک ہے, بے روزگاری بڑھ جائے گی. ایسا نہیں ہے, دنیا کے اندر یہ کامیاب ماڈل ہے ٹھیک ہے. دیکھیں پبلک سیکٹر کے اپنے بینیفٹس ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے اپنے بینیفٹس ہیں. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ اس کے اندر آپ اسکلڈ بندے لاتے ہیں ٹھیک ہے, اپنی جو ٹیکنوکریٹس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں ٹھیک ہے, وہ مل کے آپ کی اکانومی کو زیادہ بہتر کرتے ہیں. یہ بہتر ہے کہ جو پبلک ادارے جو کہ ہے نا نہیں پرفارم کر رہے, اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو پارٹنرشپ دی جائے, اور تاکہ اکانومی کو وہ بوسٹ اپ کرے. تبھی اکانومی کو بوسٹ اپ کیا جا سکتا ہے. ساری چیزیں اگر سرکار خود ہی سنبھالے, جیسا پی آئی کے ایگزامپل لے لیں, ہم اسٹیل مل کے ایگزامپل لے لیں, تو اربوں روپے ہر سال خسارے میں جاتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ ہم اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. تو اس طرح کے اداروں کو ہمیں فروخت کرنا ہوگا. سر ایسے ایک تو سب سے پہلے ہمیں خود سنسیئر ہونا ہوگا, تاکہ جو انڈیویجول ان اداروں میں ورک کر رہے ہیں وہ اس کو مضبوط کریں, اداروں کو اسٹرینتھن کریں ٹھیک ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ دیکھیں ایک سیٹ اپ ہے, اس کے اندر جب تک آپ اسکلڈ لوگوں کو انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے وہ کبھی بھی فلورش نہیں کرے گا. اگر ہم اسی آبسلیٹ پرانے سیٹ اپ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو وہ اٹ از ہارڈ. ہم نے 90s کی پالیسیز کو خیر آباد کرنا ہوگا, جب سر سرکاری جابس میں ہم کوٹا سسٹم ہوتا تھا. ان چیزوں کو خیر آباد کر کے ہم نے پریکٹیکل جانا ہوگا. ہم سر آئیں گے مستجیب کے پاس. مستجیب, آئی ٹی پارک بنانا کتنا لازمی ہو گیا ہے, جب ہم نے 2 لاکھ ہم نوجوان ایکسپرٹ پیدا کرنے ہیں ہر سال, اور ہم نے اپنا جو ٹارگیٹ ہے وہ $5 بلین پہ لے کے جانے. ہم نے اگر چائنا کی بات کر لیں, وہ اے آئی پہ بالکل دن رات کام کر رہا ہے. انڈیا کی بات کریں تو ان کی آئی ٹی کمپنیز دنیا بھر میں راج کر رہی ہیں. سیم پھر باقی بچ جاتے ہیں ایران جس پہ بین چل رہے ہوں, پھر افغانستان, پھر ہم آ جاتے ہیں. تو ہمیں کس حد تک ورک کرنا ہوگا اس اڑان پاکستان کے ٹارگیٹ کو بہتر اپنانے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اگر ہم سوچیں کہ ہم نے اگر اپنے دنیا میں جگہ بنانی ہے تو آئی ٹی پہ کتنا کام کرنا ہوگا؟
بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں جن میں چائنا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، یہ آئی ٹی کے اندر کافی زیادہ کام کر رہے ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اویئرنیس کی کمی ہے۔ پاکستان اس ٹائم پوری دنیا کے اندر 14 نمبر پر آتا ہے جو کہ موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کے اندر ہے، اور اسی طرح سائبر سیکیورٹی کی بات کر لی جائے تو پاکستان کا جو وہ رینک ہے وہ 4 نمبر کے اوپر آتا ہے جو کہ انوویشنز کے اندر آ رہا ہے، اور اس کو ڈیفائن کون کر رہا ہے؟ اگین وہی گلوبل انوویشن انڈیکس جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے اس بات کو، اور اسی چیز کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے جو ہے پروگرامز جو ہے وہ لانچ کیے ہوئے ہیں کافی سارے، جس کے اندر ہمارے پاس ڈیجی سکلز کا پروگرام بھی ہے، ای روزگار کا پروگرام بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح ہمارے پاس کامیاب جوان پروگرام بھی ہے جس کے اندر ہمارے پاس کافی طلباء و طالبات جو ہیں فری ایجوکیشن حاصل کر رہے لیکن ہیں۔ ہمارے پاس اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، صرف ساؤتھ پنجاب کی آبادی 6 کروڑ کے قریب ہے، اور 6 کروڑ میں تقریباً 3-4 کروڑ تو نوجوان ہی ہیں۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں جب صرف ملتان تعلیمی بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں تو ہر سال ملتان میں تقریباً 8 سے 10 لاکھ نوجوان انٹر کے بعد انٹر اور میٹرک کے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بالکل آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن اگر آپ اس کو پاکستان کے ماضی سے پچھلے گزشتہ سالوں سے کمپیئر کریں تو آج کی جو یوتھ ہے وہ پہلے جیسی یوتھ نہیں ہے، وہ اب اویئرنیس کی وجہ سے اگرچہ وہ انٹر میٹرک سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں لیکن وہ اپنا آن لائن جو ہے وہ سکلز وغیرہ سیکھ کر، حکومت نے جو انیشیٹوز لیے ہوئے ہیں ان میں انرول ہو کے سکل سیکھ لیکن کر آپ کیا وہ سمجھتے آن ہیں لائن اس میں ارننگ کر رہے جو ہیں۔ موجودہ سچویشن ہے، جو موجودہ فیسلٹیز موجود ہیں، جو موجودہ حکومت نے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں، کیا ان سے 2 لاکھ نوجوانوں کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا یا مزید کام کرنا ہوگا؟ یہ 2 لاکھ کا بھی ہو جائے گا نہ صرف، بلکہ 2 لاکھ پلس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی جس طرح ای روزگار پروگرام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ منتھلی بیسس پہ کئی لوگ جو ہیں اس سے فائدہ مند ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس آپ کو یہ بھی اس بات کا پتہ ہوگا کہ ہماری اکانومی کے اندر سب سے زیادہ جو پیسے جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ بھی آئی ٹی سے ہی جنریٹ ہو رہا ہے، جس کے اندر ہمارے پاس فری لانسنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ سر فہرست جا رہی ہے۔ یقیناً فری لانسنگ سر فہرست جاری ہے، اس پہ مزید بھی کام کرنا ہوگا، مزید ورک کرنا ہوگا۔ ذرا ہم آئیں گے سمیہ خان کے پاس۔ میڈم، جس طرح بات ہو رہی ہے کہ ایکسپرٹ لوگوں کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو بیرونی ملک پاکستانی جاتے ہیں، میں اس دن سعودیہ کا دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ یا تو ڈرائیور میں جا رہا ہے یا تو لیبر میں جا رہا ہے۔ اسی طرح باقی کنٹریز کی بات کر لیں تو ایجوکیشن پہ جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایکسپرٹ بنیادوں پر ہمیں ویزا نہیں ملتا، بہت کم جگہوں پہ ملتا ہے، اور کئی ممالک تو پابندیاں لگا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی جو لیبر ہے اس کو اسکلفل بنانے کے لیے کس حد تک ورک کرنا ہوگا، اور یہ اسکلفل لیبر ہمیں کس حد تک ملک کے جو ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے، ملک کے جو ہمارے ذخائر ہیں اکانومی کے حوالے سے کس حد تک بہتر ثابت ہو سکتی ہے؟ بالکل سر، ایسا ہے کہ جیسے سر مستجیب نے بات کی کہ ڈیجیٹلائزیشن ہمارے پاس جو ہو رہا ہے کہ اس میں ہم ڈفرینٹ فارمز کو ڈیجیٹلائز کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم گورننس کو بہتر کر سکیں، گورننس کے ساتھ ساتھ ہم ٹرانسپیرنسی پہ کام کر سکیں، کرپشن فری انوائرمنٹ بنا سکیں۔ ایون ہم نے ایف بی آر کو اپنا جو ہے وہ بھی ای گورننس کی طرف لے گئے ہیں، ای ٹیکسیشن سسٹم کی طرف آ چکے ہیں۔ تو ان سب کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے جو فگرز ہیں ان سب کو اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں۔ لیکن جب ہم برین ڈرین یا اس طرح کی سچویشن کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آج کل ہماری یوتھ کا بڑا ایک کامن بات ہے جس پہ وہ لوگ یہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے، لیکن بیسیکلی جب ہمیں 2016 کے بعد سے دیکھتے ہیں کہ امپلائمنٹ اس ریشو کی نہیں ہے جس طرح سے اکنامک اپرچونیٹیز 2016 سے پہلے دیے جا رہے تھے۔ 2016 کے بعد سے پھر ہم نے کووڈ کی سچویشن بھی دیکھی ہے 18 کے بعد، اور حالانکہ ہم نے ایز اے اسٹیٹ تو اسے اوورکم کیا ان سب معاملات کو، چیزوں کو، لیکن ابھی تک ہم اپنی جو یوتھ ہے اس کا امپلائمنٹ ایونیوز ان کے لیے کریٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ڈیجیٹلائزیشن کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے لیے امپلائمنٹ ایونیوز جو ہیں وہ جنریٹ کر دیں۔ تو جب ہم ایونیوز جنریٹ کریں گے ان میں ہم وومنس کے لیے بھی جنریٹ کریں گے کہ جو ایک ان ایکٹیو پورشن ہے، جو گھر سے باہر نہیں جا سکتے، وہ اپنے گھروں سے بیٹھ کر اسٹیٹ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ تو ٹیکنالوجی ڈرائیون گروتھ میں ہم بیسک فیکٹر ہی یہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ ایریا جو ان ایکٹیو ہے اس کو ہم ایکٹیویٹ کر سکیں۔ آپ کہیں گے کہ اس میں اگر ہماری حکومت اور
یہ کام کرنا شروع کر دے, ہمارے نوجوان اسکلفل ہو جائیں, تو اگر باہر بھی جائیں گے اسکلفل لوگوں کی اس وقت باہر بھی ضرورت ہے. گلوبل لیول پر بھی ہم یہی دیکھ سکتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ہم ابھی بھی جو لیبر بھی بھیج رہے ہیں وہ بھی انسکلڈ ہے. تو جس وجہ سے ہمیں یہ شکایات مل رہی ہیں کہ کرمنلائزیشن آف دا سوسائٹی ہے پاکستان میں, کہ پاکستان کے لوگوں کے بارے میں کہ ہمیں عمان سے بھی پابندی لگ رہی ہے, دبئی میں بھی ہمارے ویزاز کو اس میں بھی ہمارے لیے کچھ ٹف سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے. اسی طرح سعودی عرب میں بھی کچھ ہمارے سٹیز کو وہ نومینیٹ کر رہے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ ہمارے پاس نہیں آ سکتے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اسکلڈ لیبر نہیں ہے. وہ جو انسکلڈ لیبر ہے جس کو یہاں امپلائمنٹ ایونیوز نہیں مل سکتے, وہ وہاں جا کے کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اسکلفل ایکٹیویٹیز پہ کام کرنا ہوگا, اسکلڈ لیبر پروڈیوس کرنی ہوگی, اور اسی کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو MOU سائن کرنے ہوں گے ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ, تاکہ وہ یہیں سے اپنے جو پرائیویٹائز جو لیبر ہے اس کے جانے کے بجائے بہتر ہے کہ اسٹیٹ خود, جو 70s کا ہمارا ایک ماڈل تھا کہ ہم نے اپنی لیبر کو اسٹیٹ آنرشپ پہ بھیجا, تو ہم اس اسٹیٹ آنرشپ پہ لیبر آپ سمجھتے ہیں اڑان پاکستان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں, تو آپ کچھ آنے والے دنوں میں ہمیں کوئی بہتری نظر آئے گی اس حوالے سے؟ سر اڑان پاکستان بیسیکلی ابھی اس پہ تو ان کا جو ایک جنرل بات ہے, وہ ہم لوگوں نے ایک جو ریسرچ کی اس میں یہ پوائنٹ تو موجود نہیں ہے, لیکن وہ ایک مینوفیکچرنگ ہب ضرور بنانا چاہ رہی ہیں. اس کو بالکل شامل کرنا ہوگا, کیونکہ یہ تو ان کا ابھی میجر فوکس ہے کہ ہم اسے مینوفیکچرنگ ہب بنائیں, ٹریڈ ہب بنائیں. کیونکہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں اسحاق ڈار صاحب کی ایک پریس کانفرنس سنی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ساؤتھ ایشیا کو بریڈ باسکٹ بنانا ہے. تو جب ہم بریڈ باسکٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹس مینس کہ ہمیں ایگریکلچرل ہب بنانا ہے, تو ایگریکلچرل ایونیوز پہ کام کرنا ہوگا. اور اسی طرح سے جب ہم انڈسٹریل ہب اگر بنائیں گے, اسے مینوفیکچرنگ یونٹ بنائیں گے, تو ہمارے پاس یوتھ کے لیے یہیں پر اپنے اسٹیٹ کے اندر ایونیوز موجود ہوں گے جس میں وہ کام تبھی کر جا سکیں کر گے. یہ چیزیں ممکن ہیں. جس آج ہم بات کریں اڑان پاکستان کے حوالے سے, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسپیشلی ایگریکلچر کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی. ہم واپس جائیں گے سنیا خان کے پاس. میڈم, جس طرح ایگریکلچر کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں سلیبس میں بھی پڑھایا گیا کہ ہمارا 67% ایریا ایگریکلچر پر مشتمل ہے, اور ہمارے کافی آبادی اس سے اپنی روزگار کو لے کے چلتی ہے. تو کتنی کیپیسٹی موجود ہے, کیا سمجھتی ہیں, کس حد تک ہم دنیا کو, ہماری جو ایگریکلچر ہے اس سے دنیا فائدہ اٹھا سکتی ہے, کس حد تک ہم دنیا کو یہاں پہ انوائٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہے کہ کچھ ٹائم سے ہم نے اس پورشن کو نگلیکٹ کیا ہے, ایگریکلچرل سیکٹر کو, کہ ہم اس میں واٹر ڈسٹریبیوشن پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. ہمیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پورشن ہے جس میں جو گرین انیشیٹو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لینڈ ایریاز کو ہم نے اپنے پاس فرٹائل کرنا ہے, اس ایریاز میں ایگریکلچر سیکٹر پہ کام کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آسٹریلین ماڈل کو اپلائی کر سکتے ہیں, کہ آسٹریلین ماڈل سے ہم کافی چیزیں سیکھ سکتے ہیں, کہ آسٹریلیا نے, نیوزی لینڈ نے اپنے ڈیری سیکٹر کو ایز اے ماڈل انٹروڈیوس کرایا ہے. وہ چیز کا چاہے چیز ہو یا ڈیری پروڈکٹس ہوں یا لائف اسٹاک سے جتنی بھی چیزیں ہیں, ان سب سے ریلیٹڈ انہوں نے ایز اے ماڈل, اپنے اکنامک ماڈل انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے, اور اپنا جو موسٹلی ریونیو ہے وہ اسی سے جنریٹ کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ڈفرینٹ اور سندھ میں اپنا کام کر سکتے ہیں. اپنے پاس ساؤتھ پنجاب میں ہمارے پاس ایونیوز موجود ہیں جس میں ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. اور پھر آنے والے دنوں میں ہم اس کو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بریڈ باسکٹ آف دا ساؤتھ ایشیا بنانا ہے. تو جیو پولیٹیکل ہاریزون میں جس طرح سے وار کی سچویشنز چل رہی ہیں, تو آنے والے دنوں میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے معاملات کچھ کمپلیکسٹی کی طرف ضرور ہوں گے, لیکن سروائیول تو ضروری ہے. جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہمارے پاس UN نے جنریٹ کیے, اس میں سب سے پہلا یہی تھا کہ زیرو ہنگر ہو, فوڈ سیکیورٹی پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, فریش واٹر پہ کام کرنا چاہیے. ان چیزوں سے نکلیں گے تو آگے ہم سوچیں گے کہ ہم نے مزید بھی کچھ کرنا ہے. پہلے جو ہمارے جو پہلے ہمیں بنیادی چیزوں پہ کام کرنا ہوگا, کہ جو ہماری بنیادی چیزیں سروائیول کے لیے میٹر کرتی ہیں, دیٹ از دا فوڈ, واٹر اینڈ دا شیلٹر اینڈ دین دا پیس. یہ جو چیزیں ہیں پہلے ہمیں ان پہ کام کرنا ہے, اور پھر ہمیں قرآن بھی بھریں گے اور پھر ہم دنیا پہ بھی راج کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں پہلے اپنی جو بنیاد ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا. ہم ذرا آئیں گے مستجیب کے پاس. مستجیب, جس طرح میڈم نے بات کی کہ ہمیں اپنی بنیاد کو مستحکم کرنا ہوگا, ہم نے آگے بڑھنا ہے تو چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا. آپ نے بریک سے پہلے 2-3 سیکٹر کی بات کی, IT کی, کہ اس میں پاکستان کافی بہتر ہے. لیکن اگر ہم AI کے حوالے سے بات کریں, روبوٹس کے حوالے سے بات کریں, اور دنیا جس طریقے سے ورکنگ کر رہی ہے, تو مزید ہمیں کتنے ماڈل اپنانے ہوں گے اور کس
کس سیکٹر کو مزید شامل کرنا ہوگا تو یہ جو ہم نے ٹارگٹ مقرر کیا ہے $5 بلین کا وہ اچیو ہو سکے گا اگلے 10 سالوں میں؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہماری ٹرینڈنگ فیلڈز ہیں ان کا انالیسس کرنا ہوگا، اور جس میں ہمارے پاس AI سر فہرست ہے، ڈیٹا سائنس کی فیلڈ ہمارے پاس سر فہرست ہے، سملرلی اسی طرح ہمارے پاس سائبر سیکیورٹی کی ایک ڈومین ہے جس کے اوپر دنیا کافی تیزی سے کام کر رہی ہے. اور اگر آپ بات آج کریں اس کی AI کی انٹیگریشن کی بات کریں تو انڈسٹری 4.0 کے اوپر حکومت کا انیشیٹو بھی ہے کہ ہم انڈسٹری 4.0 کو متعارف کروائیں گے پاکستان کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے جو ہے سسٹم کو بوسٹ اپ کرنا ہے تو انڈسٹری 4.0 پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا. ہمیں اس کو جو ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق ان کو جلد از جلد جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اور تبھی یہ چیزیں تبھی جو یہ چیزیں اور ممکن اس پہ ہیں. ہم نے جنگی بنیادوں میں کام کرنا ہوگا. بالکل ہم اگر اس میں بالکل سستی سے کام لیں گے تو پھر وہی حال ہوگا بالکل ایسے ہی جیسے ہے. پہلے معاشی پلانس کا حال ہوا. ہاں جی بالکل ایسے ہی. یقین ہے اس پہ مزید ورکنگ کی ضرورت ہے. ہم ذرا آئیں گے ڈاکٹر اکمل علی کے پاس. ڈاکٹر صاحب، جس طرح مستجیب نے بات کی، میڈم نے بات کی کہ ہمارے ہاں جو بنیادی جو فیکٹرز پہلے موجود تھے جس پہ دنیا نے جن چیزوں کو اچیو کرنے کے بعد آگے گرو کیا ہے، ہمیں پہلے ان پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہنگر، یہاں پہ ان امپلائمنٹ، یہاں پہ جس طریقے سے دنیا ہمیں بین کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ آتے ہیں تو وہاں سے بھیک مانگتے ہیں. ہم ایک جانب ہماری اسٹیٹ اڑان پاکستان کی بات کرتی ہے، وہاں سے ایک ہمارے پاس مراسل آتا ہے کہ جی آپ کے لوگ اس کنٹری میں داخل نہیں ہو سکتے، ویزا پروسیس مشکل بنا دیا جاتا ہے. تو یہ بالکل دو اپوزٹ باتیں ہو رہی ہیں. ایک جانب ہم اڑان بڑھنے جا رہے ہیں، دوسری جانب ہمیں دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ملک میں ٹھیک ہے، ہمارے پاس نہ آئیں. تو یہ جو چیز ہے یہ کس حد تک ایک مشکل بھی بات ہے، ہضم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے پاکستانی. تو کیا سمجھتے ہیں اس کو ہم نے کم کرنے کے لیے کس حد تک کام کرنا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں استحکام لائیں. سب سے پہلے شکر ہے یہ ریلائز کر لیا اس کو نے کہ ملک میں استحکامیت ہے، انتشار کی پالیسی کو ختم کیا قوم نے تو ریلائز کر لیا، شاید اسٹیک ہولڈر بھی کر لیں. بالکل انشاءاللہ سر، ان کی پالیسی سے بھی لگ رہا ہے. اب جہاں تک اڑان پاکستان ہے اس کی سپورٹیو، دیکھ اڑان پاکستان تو ایک لانگر پرسپیکٹیو ہو گیا. اس کے سپورٹیو دیکھیں، میں ادھر جو ہے CM صاحبہ جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ، ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں پنجاب گورنمنٹ میں، آپ دیکھیے سب سے پہلے انہوں نے اس چیز کو ریلائز کیا کہ ہمیں خواتین کو ان کا رول دینا ہوگا. پھر انہوں نے اس چیز کو ریلائز کیا کہ ہم نے طالب علم کو صرف محض اس وجہ سے کہ ان کے پاس تعلیم کے اخراجات کے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہونیار اسکالرشپس دی، انہوں نے 30,000 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی سلوگن کے ساتھ کہ کوئی بھی بچہ آپ ہے نا صرف اس وجہ سے محض تعلیم نہیں لے سکے گا کہ اس کے پاس اخراجات نہیں ہے، ڈفرینٹ سائٹس دی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیکھیں ایک دستک ایپ انٹروڈیوس کرائی جس کے تھرو جو ہے دستک ایپ کے تھرو آپ کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہے ایکسیس کر سکتے ہیں اور اپنی معاملات کو طے کر سکتے ہیں، جو کرپشن کے خاتمے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جو ہے ٹیکسیشن سسٹم کے اوپر فوکس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو جو ہماری پالیسیز ہیں وہ تو سپورٹ کر رہی ہیں اس اڑان کو، انشاءاللہ بہت جلد ہم اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اڑان پاکستان میں پنجاب میں شروع سے کام ہوتا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت بھی اس پہ کافی زیادہ توجہ دے رہی ہے. پھر وفاق آ جاتی ہے. باقی صوبوں کو کتنا رول ادا کرنا ہوگا؟ ہمارے پاس KP کی وہاں روزانہ صبح شام بات ہوتی ہے کہ ہم آ جائیں گے اسلام آباد، کبھی کہتے ہیں ہم ڈھول بجائیں گے، کبھی کہتے ہیں ہم احتجاج کریں گے. تو باقی اگر سیاست سے ہٹ کے بات کریں تو باقی صوبوں کو کس طرح رول ادا کرنا ہوگا اس اڑان پاکستان کو کامیاب کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اگر جب تک فیڈرل کا اپنے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ اچھا کوارڈینیشن ضروری ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم انتشار کے باتیں کریں گے تو ہم کبھی پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں آئیں گے. سب سے پہلے ہمیں پروڈکٹیوٹی کو سوچنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچنا ہے، ٹھیک ہے. اب بہتر کوارڈینیشن باقی جتنے بھی پروونسز ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب اگر ہم دیکھیں باقی کا سیٹ اپ جو ہے وہ اس میں چینج لانا زیادہ ایزیلی پاسبل ہے، کیونکہ وہ جو ہے ان کی جو آبادی دیکھیں تو دیٹ از لیس ایز کمپیئر ٹو پنجاب. تو ان کو چاہیے کہ اڈاپٹ کرے، ٹھیک ہے، بہتر پالیسیز کو اپنے پاس بھی اڈاپٹ کرے، ٹھیک ہے. اپنے وہاں بھی ایجوکیشن کے لیے کام کرے، ہیلتھ کے لیے کام کرے، اکاؤنٹیبلٹی رکھے. جو اڑان پاکستان کے اندر ایک فیکٹر ہے دیٹ از آف ای پاکستان، ٹھیک ہے. ای گورننس لائیں اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر، ٹھیک ہے. لوگوں کو ڈائریکٹ ایکسیس دے تھرو ایپس اینڈ دس، ٹھیک
ٹھیک ہے. لوگوں کو جس طریقے سے پنجاب کے اندر ایجوکیشن کے لیے کام ہو رہا ہے, ہیلتھ کے لیے کام ہو رہا ہے, باقی سندھ میں بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے. سندھ کے اندر ایجوکیشن معیار کو بہتر کریں, تعلیم کے معیار کو جب تک بہتر نہیں کریں گے تبدیلی نہیں آ سکتی. آپ کسی بھی نہ اکانومی میں تبدیلی آئے گی, نہ آپ کی معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے. تو آپ کو ایک بیٹر کوارڈینیشن کے ساتھ تمام پروونسز کو, تمام صوبائی کو وفاق کے ساتھ بہتر ہمانگی کے ساتھ چلنا ہوگا, اور پھر یہ اڑان کو ہم پاسبل کر سکتے ہیں. پھر ہی اڑان کو پاسبل کر سکتے ہیں. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ذرا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے یہاں جو اسمال انڈسٹری رہی ہے اس کا کافی اہم رول رہا ہے امپلائمنٹ کے حوالے سے. جو پروڈکٹ ایکسپورٹ بھی ہوتی رہی ہیں, اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کی بات کر لیں تو یہاں جو پروڈکٹ بنتی رہی وہ باہر بھی ایکسپورٹ ہوتی رہی. تو اس پر کس حد تک فوکس کرنا چاہیے اور وہ کس حد تک ہیلپ کر سکتا ہے اڑان پاکستان کی جو ٹارگیٹ ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے. اس طرح ہم اڑان پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم آئیں گے ڈاکٹر روکمان علی کے پاس. ڈاکٹر صاحب, اسمال انڈسٹری یونٹ کس حد تک لازمی ہے؟ اور جس طریقے سے اگر ہم ملتان کی بات کریں تو یہاں بھی اسمال انڈسٹری موجود تھی, اسی طرح فیصل آباد, گوجرانوالہ. ایک تو ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیز کام کر رہی ہیں, اس کے علاوہ ہماری جو نیشنل کمپنیز ہیں, اور اس کے بعد جو گلی محلوں میں ہماری جو چھوٹی یونٹس ہوتے ہیں جو کہ مختلف پروڈکٹس بنا کے. تو یہ کس کو فروغ دینا کتنا لازمی ہے, اور یہ ایکسپورٹ میں کس حد تک بہتر رول ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل ایس ایم ایز کے بغیر تو ترقی پاسبل ہی نہیں. چھوٹے کاروباری حضرات کو ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. گورنمنٹ کو اس کے اوپر خاص پالیسیز بنانی ہوگی تاکہ چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے کام کیا جا سکے. دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ آرگنائزیشن تو موجود ہیں, ٹھیک ہے. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے اوپر جو کام کر رہی ہیں ان کو ٹریننگز بھی دیتی ہیں, ان کے لیے اویئرنیس سیشنز بھی کنڈکٹ کرتی ہیں, لیکن ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا جہاں پہ وہ اپنی ایگزیبیشنز کنڈکٹ کرانا, ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا تاکہ وہ اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ نمایاں کر سکیں. ملتان دستکاریہ کا ساؤتھ کی بات کر لیں تو ملتان ایئرپورٹ ہمارے پاس موجود ہے, وہاں پہ ہم سٹارز لگوا سکتے ہیں کہ بالکل اس خطے کی پہچان ہے. دیکھیں ہمارے خطے کو تو اگر دیکھا جائے تو یہ کلچرلی اتنا رچ خطہ ہے, ٹھیک ہے, جس کی کوئی مثال نہیں ملتی, ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں ٹریڈیشنل جو ہے اگر کلودنگ دیکھی جائے وہ بھی ورلڈ وائڈ فیمس ہے, ٹھیک ہے. ٹریڈیشنل جو ہے آپ کا جو ٹریڈیشنل ڈریسز دیکھے جائے وہ بھی ورلڈ وائڈ فیمس ہے. یہاں کی ٹورزم کافی ہے, ٹورزم کافی ہے بالکل, ہو یا ویسے اگر ہم ہسٹری کے حوالے سے بات کریں تو ہزاروں سال قدیم یہ شہر ہے. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں اس شہر کی تو اپنی پہچان دیکھیں آپ کے جو قدیم تو اس کی قدیمیت میں اگر آپ جو ٹورزم کو پروموٹ کریں, ٹھیک ہے, جس کے اندر ہمارے درسگاہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اچھا ان کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے. ٹورزم کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر ان کے جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے سپورٹیو اقدامات لیے جائیں تاکہ جو ہے ہمارے خطے کی نمائندگی ہو سکے, ٹھیک ہے. ہمارے خطے کی پہچان جو ہمارے خطے کی جو میجر جو پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی انٹروڈیوس کرایا جا سکے. ہمارے یہاں پہ دیکھیں آم جو ہے ملتان کا آم بہت مشہور ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایکسپورٹ کیا جائے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے اس کے ایکسپورٹ پروموشنز کے اوپر کام کیا جائے, ٹھیک ہے. اور یہ جب بھی پاسبل ہے جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے ان کی جو ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے گا. تمام جس ملک کے جو خطے ہیں ان کو شامل کرنا ہوگا, اس کی آبادی کو شامل کرنا ہوگا, اور جہاں جہاں جو چیز بہتر ہے اس کو ہمیں دنیا کو دکھانا ہوگا کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں موجود ہیں. سر بالکل. دیکھیں آپ جب تک اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے, ٹھیک ہے, جب تک آپ اپنے لوکل ایس ایم ایز کو پروموٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ کے اوپر ٹرسٹ باہر والے بھی نہیں کریں گے. دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ منافع سے زیادہ باہر کے جو انویسٹر ہیں وہ ٹرسٹ پہ جو فوکس کرتے ہیں. اگر آپ ان کا ٹرسٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئے, ان کی انہوں نے آپ کے اوپر اعتبار کر لیا تو دے ول کم اپ ود دیٹ. کیونکہ ہم ذرا مستجیب کے پاس آئیں گے. مستجیب, جس طریقے سے ای کامرس کے حوالے سے ہم بات کا, ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ ہمیں ڈائریکٹ منیو تک حوالے کا رابطہ کرنا ہوگا, اس کا سب سے بہتر جو سورس ہے وہ ای کامرس ہے. تو اس پر کس حد تک کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مختلف ایپس پہ اپنے سٹور بنا رہے ہیں, ورک کر رہے ہیں. اس کو مزید کس حد تک بڑھانا ہوگا, اس میں پوری کمیونٹی کو کس طریقے سے ہم شامل کر سکتے ہیں, اور اس کو شامل کرنا اس وقت کی کتنی ضرورت ہے؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے. ای کامرس کے اندر اس ٹائم پاکستان ٹاپ کنٹریز کے اندر پاکستان کا شمار کیا جاتا ہے. کووڈ سے لے کر اب تک پاکستان کی جو جی ڈی پی اکانومی کے اندر سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے وہ ٹیکنیکل ڈومین سے زیادہ ای کامرس والی سائٹ سے ہمیں ریسیو ہوا ہے.
تو ای کامرس کے اندر بوسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ایتھکس پہ کام کرنا ہوگا, ہمیں ایتھکس جو ہیں اس کی ٹریننگز دینی ہوگی, کیونکہ ہمیں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ای کامرس کے اندر ورلڈ وائڈ دنیا کے اندر وہ ہمارے ایتھکس کی وجہ سے ہے. دوسرا گورنمنٹ کی طرف سے جو اس کے اندر حکومت جو ہے اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے آپ کو اپنا انفراسٹرکچر کریٹ کرنے کے اندر آپ کو ہیلپ کر رہی ہے. انٹرسٹ آپ کے بہت ہی لو لیول کے اوپر آپ کو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر قرضے جو ہے پرووائڈ کر رہی ہے, آپ اس کے اندر اپنا سیٹ اپ وغیرہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ای کامرس کو اگر آپ نے بوسٹ کرنا ہے تو وہ اٹس آل اباؤٹ. اور یہ عمران پاکستان کے ٹارگیٹ بھی اچیو کرنے کے لیے ایتھکس سب سے اہم ہے, کیونکہ آپ آئی ٹی سیکٹر میں کام کر رہے ہوں, ای کامرس میں کام کر رہے ہوں, تو جب بھی آپ کوئی سامنے پروڈکٹ رکھیں گے, ہمارے یہاں یہ تو لوکل مارکیٹ میں بھی یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جو ہم آن لائن چیزیں منگاتے ہیں اس میں ایشو آتے ہیں, لیکن اب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں, اب لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, اب ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے. اگر ہم بہتر پروڈکٹ رکھیں گے, جو ہمارا کسی ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کو پورا کریں گے وقت پہ, تبھی اگلا آرڈر ملے گا, اس کے علاوہ نہیں ملنا. تو اس چیز کو ہم سب کو لازم و ملزوم سمجھنا ہوگا. ہم سر آئیں گے ثنیہ خان کے پاس. میڈم, جس طریقے سے آپ نے مختلف ماڈلز کی بات کی, ہم نے نیوزی لینڈ کی بات کرتے ہیں, ہم آسٹریلیا کی بات کرتے ہیں, یہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں دنیا کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز, ہمارا شمار آج کل 134 نمبروں پہ ہوتا ہے, تو وہ صومالیہ, ایتھوپیا, یہ چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے سامنے, یہ ممالک آ جاتے ہیں. تو اگر ہم نے کمپیٹ کرنا ہے آسٹریلیا سے, نیوزی لینڈ سے, تو اس کے علاوہ کوئی باقی ممالک بھی موجود ہیں جن سے ہم اگر ہم کوشش کریں تو ان کے قریب جا کے ان کو کمپیٹ کر سکیں, کیونکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ تو کافی دور بیٹھے ہیں اور ان کا جو جی ڈی پی ریٹ ہے اور جو باقی چیزیں وہ کافی بہتر ہے. سر ایکچولی جو میں نے ڈسکشن کی ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ, اور اس ڈیری فارمنگ ماڈل کو ہم اس طریقے سے ریسرچ کر کے ان سے اپنے کچھ ٹیک اویز لے سکتے ہیں, کچھ لیسنز ہم آؤٹ کمس دیکھ سکتے ہیں, اور اسی حوالے سے اپنی اکانومیکل گروتھ پہ کام کر سکتے ہیں. اس میں ہم اپنی رورل کمیونٹی جو ہے, اس طرح ہم ڈیری سیکٹر پہ جب ہم کام کریں گے آسٹریلین ماڈل کو دیکھتے ہوئے, تو رورل کمیونٹی کو ہم امپاور کر سکتے ہیں. میں بھی کسی حد تک سندھ میں اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن ہمیں پنجاب میں بھی اس پہ کام کرنا ہوگا, اور ساؤتھ پنجاب پہ, یہ کافی بڑی آبادی ہے. تو رورل کمیونٹی کو ہمیں اس پہ اسٹرینتھن کرنا ہوگا تاکہ وہ بھی ڈیری فارمنگ پہ کام کر سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سر کی بات سے تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ جو آپ نے بھی ایک بات کی کہ پازیٹیو امیج بلڈنگ بڑی ضروری ہے. پازیٹیو امیج بلڈنگ کے لیے انڈیا نے ایک انڈیا میک ان انڈیا انیشیٹو تھا, اور مودی سرکار اس پہ کافی کام کرتے رہے. تو اس میں انہوں نے اپنے لوکل برانڈس کو پروموٹ کیا, ان کی کوالٹی کو امپروو کیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی امپورٹ کو سبسٹیٹیوٹ کیا ایکسپورٹ کے ساتھ. ہمیں بھی میڈ ان پاکستان کی طرف جانا ہوگا, میڈ ان پاکستان کی طرف ہمیں بھی جانا ہوگا, اور اپنی کوالٹی کو امپروو کرنا ہوگا. جو ہمارے مائکرو سیکٹر میں جو ہمارے پاس جتنے انٹرپرینورز موجود ہیں, انہیں یہ بتانا ہوگا کہ وہ, اور انہیں کوالٹی پروڈکٹس پہ کام کرنا ہوگا, ڈائیورسٹی پہ کام کرنا ہوگا. اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ جیسے ایتھکس کی بات ہوئی, ایتھکس اینڈ مورالٹی بالکل میٹر کرتی ہے, کہ اس میں بھی ہم ٹرسٹ بلڈ کر سکتے ہیں, اپنی اسٹیٹ کا ایک گلوبل امیج جو ہے وہ بہتر طور پہ آگے لے کر آ سکتے ہیں. لیکن یہ پرابلم مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن یا جو ہمارا اے آئی سے ریلیٹڈ یہ جتنے ایتھیکل پرابلمس ہیں وہ گلوبل لیول پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. وہ صرف پاکستان میں ہی نہیں, وہ گلوبل لیول میں اس کا ایک ایشو ایگزسٹ کرتا ہے. میکرو لیول پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں سجیشنز یہ ہیں کہ ہم جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں انہیں ہمیں جلدی سے آپریشنلائز کرنا ہوگا. یہ صرف ایک بات جو ہمارے وفاقی وزراء کہتے ہیں ہم اسپیشل اکنامک زونز بنا دیں, ہر پریس کانفرنس میں ٹرم یوز کرتے ہیں, لیکن ان کو پریکٹیکلی بالکل, تاکہ ہم سی پیک سے جو بھی ہم اس کا ایک فائدہ لینا چاہ رہے ہیں, ہم اس کو ایک ٹریڈنگ ہب بنانا چاہ رہے ہیں, تو اسے ہم مینوفیکچرنگ یونٹ بھی بنا سکیں گے. تو اس کے لیے اسپیشل اکنامک زونز کا آپریشنلائز ہونا بہت میٹر کرتا ہے. اور جب سی پیک پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا تو سی پیک 2 فیز 2 جب آپریشنل ہوگا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ میری ٹائم سیکٹر میں بھی لاجسٹک ہب پہ ڈفرینٹ یونٹس آ کے اپنا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے تھرو انویسٹ کریں گے. اس میں ہم سنگاپور اور روٹرڈم کی لاجسٹک ہب کے ماڈل کو دیکھ سکتے ہیں, ان کو اپنا سکتے ہیں. ویتنام میں اسپیشل اکنامک زونز کا جو اسٹریٹجی تھی اس کو اپنا سکتے ہیں. تو کیونکہ انڈیا میں بھی جیسے میں نے پہلے بات کی انڈیا بیل آؤٹ پیکج سے 91 میں انہوں نے آخری اپنا بیل آؤٹ پیکج لیا. تو جب اس کے بعد انہوں نے اپنا میک ان انڈیا انیشیٹو بنایا, اور میک ان انڈیا انیشیٹو کے بعد
اپنی اکانومی کی گروتھ پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی اکنامیکل گروتھ اور پولیٹیکل گروتھ پہ کام کرنا ہوگا. سنی خان آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. مستفیض الرحمان آپ کا شکریہ, ڈاکٹر اکمل علی آپ کا شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو جانی اڑان پاکستان کے ماڈل کو ہم کس طریقے سے کامیاب بنا سکتے ہیں. میڈ ان پاکستان جو پروڈکٹس ہیں ان کو اپنانا ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹمنٹ ہے اس کو لانے کے لیے یہاں پر اسٹیبلٹی کا ہونا سب سے اہم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی انویسٹر ہیں ان کو یہاں پہ لانے کے لیے سب سے اہم یہاں پہ اعتماد کہ آپ کی انویسٹمنٹ یہاں پہ محفوظ رہے گی, یہاں پہ آپ کام کریں, آپ کو فیسلٹیز ملیں گی, آپ یہاں پہ اپنی پروڈکٹ لانچ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اپنی پروڈکٹ ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھنا اور اس کی کوالٹی پہ کام کرنا سب سے اہم ہے, کیونکہ دنیا کے جو باقی ممالک ہیں وہ سارے اپنی پروڈکٹ بنا رہے ہیں. تو ہم نے کمپیٹ کرنا ہے اگر عالمی مارکیٹ کو, تو اس حساب سے ہمیں کوالٹی ورک پہ بھی کام کرنا ہوگا, تبھی جا کر ہم اپنی ایکسپورٹ 2035 تک $100 بلین پر لے کے جا سکتے ہیں. اگر ہم اس پہ پریکٹیکلی کام کریں گے تو یقیناً یہ ممکن ہے, ورنہ نعرے تو ماضی میں بھی لگتے رہیں اور یہ بھی لگ گیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اڑان پاکستان پروجیکٹ کو کس حد تک کامیاب بنا پاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سارے جو اس پروجیکٹ میں جو ہماری عوام کا رول ہے وہ کس حد تک اس میں پازیٹیو ہوگا, یہ آنے والے دنوں میں واضح ہوگا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.